عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام یہ روحانی علاج اور استخارہ، اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ زندگی میں نشیب و فراز یہ آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی کے دن بھلے تو کبھی کی راتیں بھلی، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی کی پریشانی کی صورت میں تو کبھی نقصان کی صورت میں، الغرض کسی نہ کسی حوالے سے پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ناظرین، جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو اسے چاہیے ہوتا ہے اس کا حل، کہ کسی طرح میں اس پریشانی سے نکل آؤں، کسی طرح میں اپنے ان مسائل سے نکل آؤں، مجھے ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہو جائے۔ کیونکہ بندہ جب پریشانی میں ہوتا ہے، مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے، معاشی حوالے سے پریشان ہوتا ہے، تنگی کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے، یا بیماری کی وجہ سے اگر وہ آزمائش میں ہوتا ہے تو وہ ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب جو بیچارے ناسمجھ ہوتے ہیں وہ دوسرے ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو ہمیں اللہ نہ کرے جب بھی کوئی اس طرح کی پرابلم آ جائے، زندگی میں مسائل کا سامنا ہو، پریشانی کا سامنا ہو، تو ہمیں رجوع الی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اوراد و وظائف، دعائیں، اسماء الحسنہ یہ اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے برکت سے، اوراد و وظائف کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور یوں سمجھیے کہ بندہ جب مایوس ہو جاتا ہے نا، یوں سمجھیے کہ سارے راستے جب اسے نظر آتے ہیں کہ بند ہو چکے ہیں، لیکن روحانی علاج کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے، اوراد و وظائف کی برکت سے ایسی راہیں کھلتی ہوئی چلی جاتی ہیں کہ بعض اوقات بندہ حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو ہمیں وظائف بھی پڑھنے چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل ان میں ایسی تاثیریں پوشیدہ ہوتی ہیں، ایسی تاثیریں موجود ہوتی ہیں کہ یہاں اپنے وظیفہ پڑھا، یہاں دعا کی، اور اللہ کی رحمت سے یہ مسائل حل ہوتے چلے گئے۔ بس اس کے پھر شرائط بھی ہوتے ہیں نا، اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل ہو، تو ان شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پڑھنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے سلسلے میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس میں الحمدللہ عز و جل ہم آپ کو کبھی تو تعویذ بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، تو کبھی کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، کبھی کوئی روحانی علاج بتاتے ہیں، کبھی کوئی عمل بتایا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اس کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے بڑا خوبصورت روحانی علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ایسے وہ اسلامی بھائی، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جو کہتے ہوں کہ ہمارے سر کے آدھے حصے میں درد ہے، یا آدھے حصے میں درد ہو جاتا ہے، بعض اوقات سامنے حصے، سائیڈ والے یا سر کے پیچھے والے حصے میں بھی درد ہو جاتا ہے۔ ہم آج آدھے سر درد کا روحانی علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے، آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورہ اخلاص، جی ہاں، اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالفرض اگر آپ ٹھیک نہیں ہوئے تو تعداد کو بڑھا دیں، یعنی کہ تعداد آپ 3 مرتبہ کر دیں۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 دفعہ پڑھ کے دم کریں، پھر بھی صحیح نہیں ہوئے تو 7 بار کر دیں، اگر پھر بھی صحیح نہیں ہوئے تو 11 بار پڑھ کر آپ دم کریں۔ انشاءاللہ الکریم 11 کا جو عدد ہے یہ پورا ہونے سے پہلے آپ کے آدھے سر کا درد جو ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو آدھے سر کا درد، ماشاءاللہ اس کے درد کا وظیفہ آپ نے بتا دیا۔ اب پورے سر میں اگر درد ہو تو پھر یہی وظیفہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، پورے سر درد کے لیے الگ سے وظیفہ ہے، وہ پڑھا جائے گا۔ وہ کون سا، وہ بھی ارشاد فرمائیے۔ سورۃ الناس 7 بار پڑھ کر
یہ دم کریں۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب جس وقت سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو بات کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، نہ جب بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تو اب وظیفہ پڑھنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت تو پڑھنا بڑا آزمائش کو نہیں ہے صاحب۔ کوئی ایسا اسلام ہے جس کے مخارج درست ہوں، پڑھنے میں وہ صحیح پڑھتا ہو تو وہ پڑھ کے دم کر دے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ صحیح ہے، اور یہ 7 مرتبہ سورۃ الناس کا آپ نے فرمایا، اس سے بھی کوئی اگر اور کوئی ہے آسان سا، کیونکہ عوام چاہتی ہے کہ بھئی ہمیں اور آسان ملے، بس یہاں پہ 2-4 مرتبہ پڑھنے کا کوئی ایسا وظیفہ ہو وہ پڑھ کر جو ہے نا یہ بھی کم تعداد ہے، 7 دفعہ کوئی اتنا سورۃ الناس سورۃ الناس پڑھے، ماشاءاللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آدھے سر کے درد اور پورے سر کے درد، اچھا شروع میں اسلامی بھائیوں کہا تھا آپ نے، اسلامی بہنوں کے اگر سر میں درد بہنیں بھی کر سکتی ہیں، چھوٹے بچوں کے سر میں درد ہو جاتا ہے ان پہ بھی پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں دیکھیں ایک بات میں عرض کروں ناظرین کو، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو رہا ہوتا اسباب ایسے بھی ہوتے ہیں، ہے نا۔ اچھا کوئی ٹینشن ایسی آ گئی دماغ کے اندر، یا کوئی ایسی بات پتہ چل گئی، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا مسئلہ سامنے ہو گیا کہ اب اس کی وجہ سے بھی بندہ سوچ سوچ کر وہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نظر کمزور ہو جائے تو اس کی وجہ سے نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی بالکل بجا فرمایا آپ نے، نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، وجوہات پر بھی غور کریں۔ تو یہ 2 وظائف آپ کو بتا دیے گئے، ایک اور وظیفہ ہے یا مجیبو، 3 مرتبہ پڑھ کر آپ سر پہ دم کر لیں، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے سر پہ دم کر لیں، کسی سے دم کروا لیں، الحمدللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ، اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو روحانی علاج کے بستوں پر ماشاءاللہ دیا جاتا ہے۔ تو دنیا بھر میں جہاں جہاں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں وہاں سے آپ یہ ضرور تعویذ حاصل کیجئے گا۔ اگر تو مستقل آپ کے سر میں درد رہتا ہو نا تو اس کو ایزی نہ لیں کہ ٹیبلیٹ کھا لی اور وہ سر کا درد ٹھیک ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ہو گیا، پھر دوائی کھا لی۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے گا، صحیح، اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں وجوہات کیا ہیں، اس پر بھی اس کا بھی مکمل آپ پراپر علاج بھی کروائیں۔ وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، اس کا مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو روحانی علاج کے بستے سے لیا جاتا ہے، وہ سر پر باندھنے کے لیے الحمدللہ عز و جل وہ دیا جاتا ہے، وہ ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ مرض جاتا رہے گا، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے کالز شامل کرنے کا، آپ کے مسائل سننے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کالز دیجیے گا۔ میرا نام محمد عرفان، والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے سے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی تھی، ڈاکٹروں کو بھی چیک کروایا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دم وغیرہ کروایا، کوئی کہتے ہیں کہ آپ کو جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے، برائے مہربانی کوئی حل بتائیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ عرفان بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، آپ کا شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری بیوی بیمار رہتی ہے، اس کی جوڑوں میں درد رہتا ہے، اس کا سال ہے، دوائی لے کے تھکے ہوتے، تو استخارہ کرانا تھا اور مسئلہ تو نہیں۔ ہینا نورین، والدہ کا نام ہے نذیرہ مئی۔ حنا نورین نام انہوں نے بتایا ہے، زوجہ کا نام۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میں مریض سے تعلق رکھتا ہوں، والدہ کا نام خدیجہ بی بی ہے، میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا، کوئی کام کاروبار نہیں ہے۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میری بیٹی کا نام مناحل نور، کی والدہ کا نام مقبولہ بی بی ہے، ان کا آپ استخارہ کر دیں۔ بیٹی کے جسم میں دردیں ہوتی رہتی ہیں اور پڑھائی میں بھی ابھی کم اس کا دل لگ رہا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ محمد ندیم بات کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں اکثر جھگڑا فساد رہتا ہے، یہ استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ صحیح ہے، جھگڑا فساد لڑائی جھگڑے کے معاملات ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائیں انشاءاللہ الکریم۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے اپنی بیوی کا استخارہ کروانا، اور میری بیوی کا نام ہے ریاض بی بی اور اس کی ماں کا نام ہے ارشاد بی بی۔ میری بیوی کی اکثر سر میں درد اور جوڑوں کا درد رہتا ہے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کا پوچھنا تھا، اس کا نام حافظ محمد بلال ہے اور میری والدہ کا نام مقصودہ بیگم ہے۔ میرے بڑے بھائی کا 4 سال سے باہر کی کوشش کر رہا ہے مگر کام نہیں ہو رہا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ ان کے گلے میں جو گلٹی ہے نا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیتا۔ گلے میں گلٹی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، ابھی انشاءاللہ وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ فارغ ہے، مجھے وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم، میں عرض کرتا ہوں استخاروں کے حوالے سے بھی کئی کالز ہیں، ناصر بھائی استخارے آپ فرمائیے گا۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، چلے پہلے فالج کا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا۔ 2 روحانی علاج میں عرض کروں گا، ایک تو
جو فالج کا مریض ہے وہ خود پڑھ سکتا ہو تو وہ خود پڑھے، آسان سا وظیفہ ہے، رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، اور جسم کا وہ حصہ جس حصے پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، فالج کا مرض ہے، اس حصے پر خصوصیت کے ساتھ دم کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فالج کی بیماری، یہ فالج ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک لیں لوہے یا اسٹیل کا برتن لے لیں، بڑا سا تھال لے لیں، بڑی سی ایک پلیٹ لے لیں، اس میں آپ کسی زردی رنگ سے یا زعفران سے سورہ زلزال مکمل سورت لکھنی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ مکمل صورت آپ نے لکھنی ہے۔ لکھیں گے کس سے؟ زردی رنگ سے لکھ لیں، زعفران سے لکھ لیں، اگر میسر ہو آسانی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں مل جائیں، اور اگر بالفعل یہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی عام پوائنٹر سے مارکر سے آپ لکھ لیں۔ اچھا یہ آپ نے، یہ تو خیر پیالہ ہے، آپ لیں گے پلیٹ لے لیں بڑی سی نا، پلیٹ کے عموماً جب آپ لکھیں گے نا تو اس میں آسانی کے ساتھ مکمل سورہ زلزال لکھ لیں گے۔ اچھا لکھ لیں، عام پوائنٹر سے بھی لکھ سکتے ہیں، مارکر سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا لکھنے کے بعد اب آپ کوشش کریں جو فالج کا مریض ہے نا وہ پہلے تو دیکھے، کچھ دیر دیکھیں، دیکھنے کے بعد ایک تو طریقہ یہ ہوا کہ دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے، ایک یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی اب جیسے آپ نے لکھ لی سورہ زلزال، لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کر یہ پانی آپ فالج کے مریض کو پلا دیں۔ اچھا فالج کے مریض کو تو ظاہر سی بات ہے جیسے فالج کا مرض ہو وہ خود لکھنا تو اس کے لیے مشکل ہوگا، گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ قواعد و مخارج درست ہوں، اچھے انداز میں لکھنا جانتا ہو تو وہ لکھ لیں۔ صحیح ہے، لکھنا کوشش کر کے یہ بلکہ باوضو لکھیں گے، آپ باوضو لکھیں، اور اس میں زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر آپ فالج کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ دو روحانی علاج میں نے آپ کو عرض کیے، اس کے علاوہ روحانی علاج کے بستے سے آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے گا، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گلے میں گلٹی ہے، بعض اوقات یہ گلٹیاں نکل آتی ہیں، ٹونسلز ہو جاتے ہیں گلے میں، اچھا اسی طرح گانٹھیں وغیرہ نکل آتی ہیں اور گلا خراب ہو جاتا ہے، آواز خراب ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتا ہے گلا، اور سوجن بعض اوقات آ جاتی ہے۔ تھائرائڈ، اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے اس مرض سے، لوگوں کو تھائرائڈ کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ تو ان تمام امراض کے لیے یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، صرف 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 دن کا یہ عمل ہے، 3 دن تک سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں۔ یا جسے گلے میں گلٹیاں ہیں، بعض اوقات رسولیاں ہو جاتی ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، تو ان تمام امراض میں الحمدللہ عز و جل مفید ہے۔ تھائرائڈ کا بھی مسئلہ ہے تو اسے بھی، اس مرض میں مبتلا فرد کو بھی آپ یہ پانی پلائیں، اور مریض خود بھی چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے کہ یہ سورۃ شفا دینے والی ہے۔ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیں، الحمدللہ عز و جل گلے کے جتنے بھی جملہ امراض ہیں نا وہ سب الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ گلٹی ہوگی وہ بھی نکل جائے گی، ٹونسلز ہو گئے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آواز بیٹھی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، تھائرائڈ کا مسئلہ ہے اللہ کے فضل سے وہ بھی حل ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا مزید یہ کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ گلے میں گلٹیاں ہیں تو آپ روحانی علاج کے بستے سے ضرور رابطہ کیجیے گا، اس کا مخصوص ایک تعویذ ہوتا ہے وہ آپ کو روحانی علاج کے بستے سے ملے گا، وہ ضرور حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیے گا جنہوں نے ابھی کچھ دیر قبل کالز کی تھی اور استخاروں کے حوالے سے کہا تھا، اب انشاءاللہ الکریم آپ کے استخاروں کے جوابات بتائے جائیں گے۔ جی ناصر بھائی ہو گئے استخارے؟ ماشاءاللہ آپ کی بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید طبیعت ناساز ہے، کچھ آنکھوں کا آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جی ناظرین کے استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عرفان بھائی تھے اور والدہ کا نام سکینہ، بتایا کہ طبیعت خراب رہتی ہے اور کسی نے کہا ہے کہ آپ پہ جنات ہیں، تو عرفان بھی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، الحمدللہ اثرات عملیات وغیرہ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔
آپ اثرات وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں سے حفاظت کے لیے اور بیماری وغیرہ سے حفاظت کے لیے روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ صبح کے ٹائم 29 مرتبہ یا مہیمنو یا مہیمنو یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آفات سے بلیات سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ دوسرا حنا نورین نام بتایا، جوڑوں میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی نظر بد وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جوڑوں کے درد کے لیے ایک روحانی علاج آپ اچھا یہ جو آپ نے ماشاءاللہ وظیفہ بتایا جی یا مہیمنو والا وظیفہ، جی یا مہیمنو، اس کے لیے میں چاہوں گا اس میں تھوڑی یہ بھی وضاحت فرما دیں آپ۔ یہ صبح کے وقت، اب بالفرض صبح آنکھ نہیں کھلی کسی کی، تو دوپہر میں شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا صبح کے وقت یہ اس وظیفے کو صبح کے وقت پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا؟ اچھا جی، جیسے فجر کے بعد، جیسے نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو فجر کے بعد پڑھ لیں، یا جیسے سورج نکلے تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کہ سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح جی۔ جوڑوں کے درد کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے، پاؤں میں تکلیف ہے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا خدیجہ نام بتایا تھا، اور ان کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی آزمائش یا پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت عطا فرمائے۔ آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے کہ دن میں کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا مؤخرو یا مؤخرو یہ پڑھ لیا کریں، کام کاج میں رکاوٹ ہو یا کسی بھی آپ کوئی جائز کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ اپنا جو ہے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ ایک بچی کا کہا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ پڑھائی میں دل لگنے کے لیے، بچوں کا اگر پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یہ 101 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ بچوں کو پلا دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کا پڑھائی میں دل لگے گا اور جو پڑھیں گے یاد بھی رہے گا انشاءاللہ۔ ندیم نام بتایا، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور ناچاکی نا اتفاقی کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں امن سکون عطا فرمائے۔ لڑائی جھگڑے اور ناچاکی اور اس طرح کے معاملات کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، خاص طور پہ جمعے کے دن کا یہ عمل ہے، 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو، یہ لاہوری نمک آپ لے لیجئے اور اس نمک پر 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیجئے اور اس نمک پر دم کیجئے، اور یہی نمک آپ گھر میں جو نمک استعمال کیا جاتا ہے اسی میں مکس کر لیجئے اور اسی سے کھانا وغیرہ پکائیں، سب گھر والے وہی کھائیں، اسی سے کھائیں، انشاءاللہ عز و جل گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، آپس میں جو نا اتفاقی ہے ناچاکی ہے وہ بھی ختم ہوگی، آپس میں اتفاق محبت قائم ہوگی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے۔ اور ریاض بی بی نام بتایا، ان کے بھی جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو جوڑوں کے درد کے لیے بھی عرض کیا کہ اٹھتے بیٹھتے ایک تو چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، اور دوسرا یہ کہ جب کبھی درد ہو جوڑوں میں 1 مرتبہ یا مغنیو یہ پڑھ کے آپ ہاتھ پہ دم کیجئے اور جس جگہ پر درد ہو اس جگہ پر آپ تھوڑی دیر مل لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کام کے لیے، اپنے روزگار کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا روزگار ہو جائے اور اس میں آسانیاں ہوں تو اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد کا یہ عمل ہے، 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یہ آپ اس طرح پڑھیں، کھلے آسمان تلے آپ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یہ پڑھیں، سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، اور 500 مرتبہ یہ یا مسبب الاسباب پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کا کاروبار بھی ہو جائے گا، جو رکاوٹیں ہو رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ یاد رکھیے کہ جو بھی وظیفہ پڑھیں، جو بھی عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، ثواب بھی ملے گا اور جو آپ کا مقصد ہے وہ بھی انشاءاللہ۔ یا مسبب الاسباب، اچھا یہ جو آپ نے بتایا رزق میں آسانی کے لیے، برکت کے لیے، روزگار کے لیے، اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتی ہیں؟ جی، اسلامی بہنیں۔ اچھا ان کے لیے بھی وہی شرائط ہوں گی؟
کہ یہ بھی کھلے آسمان کے نیچے کھڑی ہوں؟ جی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی وہی شرائط ہیں، لیکن اس میں یہ احتیاط ہے کہ وہ ایسی جگہ بیٹھیں کہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، صحیح، جیسے گھر میں یا گھر کی اس چھت۔ سے بھی یہی ہوگا ان کے سر پہ بھی دوپٹہ نہ ہو؟ جی، دوپٹہ نہ ہو، صحیح ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اس احتیاط کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ وظائف بھی کیجئے، فرائض اور واجبات کی پابندی بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے۔ اور یہاں دیکھیں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بہت سارے ہمارے ناظرین ایسے ہیں کہ جو وظائف تو معلوم کرتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے، کام پورے نہیں ہو پا رہے، تو وظائف تو آپ کو بتا دیے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ظاہری معاملات ہیں ان کو بھی آپ دیکھا کریں۔ بعض اوقات دیکھیں ہم اگر کام پہ دیر سے جائیں گے، پابندی نہیں کریں گے، توجہ نہیں دیں گے، جس انداز سے کام کو لے کر چلنا ہے اس انداز سے لے کر نہیں چلیں گے، کسی سے مشورہ نہیں کریں گے، تو بعض اوقات نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں، تو مشورہ بھی ضرور کیجیے گا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے دیکھیں استخارے کیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز، آپ کے کمنٹس شامل کرنے کا، اور ہمارے اب وہ ناظرین توجہ فرمائیے گا جنہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کمنٹس کیے ہیں، میسیجز کیے ہیں۔ اب میں آپ کے میسیج شامل کروں گا۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میرے بھائی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، کوئی اچھا سا رشتہ نہیں مل رہا، اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جلد رشتہ ہو جائے۔ تو دیکھیں، رشتہ اگر نہیں ہو پا رہا ہو تو بھائی کو کہیے گا کہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون، یہ 30 پارے میں صورت ہے مکمل، یہ صرف 40 مرتبہ یہ پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد۔ یہ پڑھیں سورہ والتین والزیتون، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے یہ 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھی جائے گی، 60 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے رشتہ بھی اچھا مل جائے گا، اور پھر دوسرا یہ کہ رشتہ طے بھی ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو، اور جلد شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کتنے دن پڑھنا ہے جناب؟ یہ 40 دن اس وظیفے کو جاری رکھا جائے، 40 دن پڑھنا ہے اور 60 مرتبہ یہ پڑھا جائے۔ کوشش کیجئے گا کہ ناگا نہ۔ اچھا، اس وظیفے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے رشتے میں بندش ہے نا، نظر کے معاملات ہیں، تو بندش کا بھی توڑ ہو جائے گا۔ جی ماشاءاللہ، یہ پڑھے، اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا بھائی کا نام، اچھا نام تو خیر آپ نے لکھا ہے لیکن میں آپ کے بھائی کا نام نہیں پڑھوں گا، صرف مسئلہ پڑھ لیتا ہوں۔ جنید بھائی، میرے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نشے میں، ہیروئن کے نشے میں لگ گیا ہے، اور اس نشے کی وجہ سے جاب بھی چلی گئی، بیوی بچے بھی چھوٹ گئے، لیکن اس نے نشہ نہیں چھوڑا، سب برباد کر دیا ہے، اور نشہ کر کے اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، دعا کریں کہ یہ اس بری عادت سے چھوٹ جائے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ واقعی بہت یہ تشویشناک معاملہ ہے، سب کچھ اس میں برباد ہو جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بھی خود اس کی طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہے، مستقبل بھی خراب ہو جاتا ہے، آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آپ بھی دعا کیجئے بھائی کے لیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس عادت بد سے بھائی کو چھٹکارا نصیب ہو جائے اور نجات حاصل ہو۔ چلیں ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وظیفہ آپ کو کرنا پڑے گا نا، اب بھائی تو نہیں پڑھ پائیں گے، وظیفہ آپ کریں، اور اس کے میں طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ایک خالی یا تو گلاس لے لیں، پیالہ لے لیں، کوئی ایسا خالی برتن لے لیں جس میں پانی پیا جاتا ہو۔ اب جیسے یہ پیالہ ہے نا، آپ 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو 90 مرتبہ پڑھ کر خالی پیالے پہ دم کریں گے، اس میں پانی نہ ہو۔ ورنہ کئی وظائف ایسے ہیں نا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی وہ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے مریض کو پلانا ہے، لیکن آپ کیا کریں گے، صرف خالی پیالے پہ دم کرنا ہے، اس پیالے کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے، خالی پیالے پہ دم کر دیں، اور دم کرنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کر یہ پانی آپ اپنے بھائی کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل سے آپ کی یہ بھائی کی جو بری عادت ہے نا، یہ نشے کی جو عادت ہے، انشاءاللہ الکریم چھوٹ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی کی اللہ نہ کرے شراب پینے کی عادت ہے، نشہ کرنے کی عادت ہے، یا بری باتوں کی عادت ہے، فحش گوئی کی عادت ہے، المختصر یہ ہے کہ اگر کوئی برے فعل میں لگ گیا ہو، یا بری باتوں میں لگ گیا ہو، برے کاموں میں لگ گیا ہو، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، خالی پیالے میں، خالی گلاس میں 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر دم کر دیں۔ اچھا، یہ صرف عمل ایک ہی دفعہ کرنا ہے، ایک دفعہ عمل کر دیں گے الحمدللہ عز و جل، اب وہ آپ برسوں تک چلا سکتے ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ روزانہ پڑھ کے دم کرنا ہے یا ہر ہفتے 11 دن کے بعد 40 دن کے بعد آپ نے دم کرنا ہے. ایک دفعہ دم کر کے رکھ لیں اور یہ پانی آپ اس میں پانی ڈال کر آپ بھائی کو پلاتے رہیں. یا دیگر جو ہمارے ساتھ ناظرین ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی اس برے فعل میں بری عادت میں پڑ گیا ہے، آپ اسی طرح یہ عمل کر لیں، الحمدللہ عز و جل وہ عادت بد ختم ہو جائے گی. اچھا، اب دوسری بات یہ تو وظیفہ آپ کو بتا دیا کہ نشے کی عادت چھوڑنے کا روحانی علاج. پھر دوسرا سمجھایا بھی جائے، احساس بھی دلایا جائے. بعض اوقات کس وقت کس کو کیا بات کس کے دل میں اتر جائے، کون سی گھڑی قبولیت والی گھڑی ہو تو دعا قبول ہو جائے اور وہ اس عادت بس سے چھٹکارا پالے. پھر دوسری بات یہ کہ جو اس برے فعل میں لگ گئے نا، اب اس کو یوں سمجھیے کہ بولڈ اسٹیپ لینا پڑے گا، بس اپنا پکا ارادہ کرنا پڑے گا میں نے اس عادت کو چھوڑنی ہے. بعضوں کا شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے اور ہم بھی اس میں یوں سمجھیے کہ رہ جاتے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس بری عادت کو چھوڑ دوں گا. نہیں، پھر اس طرح چھوٹنا یہ مشکل ہو جاتی ہے. براہ کرم تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق بھی عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، میرا نام شہناز ہے، والدہ کا نام زہرہ ہے. میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ 2 سال سے بہت زیادہ بیمار ہوں. پلیز اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میری بیماری دور ہو جائے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. کثرت کے ساتھ یا معید یہ آپ پڑھتے رہا کریں. یہ ایک اور میسج آئے کہ گھر والے امید سے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا ہے تو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ولادت کے وقت کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. پلیز ہمارے گھر والوں کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ولادت میں آسانی ہو جائے اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک نیک صالح اولاد نصیب فرمائے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. جو امید سے ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ مریم کی تلاوت روزانہ کریں. قرآن پاک کے 16ویں پارے میں سورہ مریم روزانہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اور پھر دوسرا ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ سورہ انشقاق، اس کے یہ 30ویں پارے میں سورہ انشقاق کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں نا، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیات آپ نے پڑھنی ہے. پڑھ کر پانی پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ بغیر آپریشن کے ولادت ہو جائے گی الحمدللہ عز و جل. اور بہت سارے امراض سے بھی الحمدللہ عز و جل حمل کی حفاظت رہے گی. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. میسیجز مزید بھی ہیں ناظرین، لیکن پہلے میں آپ کی مزید کچھ کالز شامل کروں گا. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے گا کال. ہم سب گھر والوں کی آنکھیں خراب ہیں. یہ جو آئی فلو آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے آنکھوں سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے. اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. میں محمد حسن عامری بنگلور سے بات کر رہا ہوں، مدینہ. استخارہ کروانا تھا. ہماری اہلیہ کا نام ہے عائشہ صدیقہ، والدہ کا نام ہے امیر النساء صاحبہ مرحومہ اور والد صاحب کا نام ہے امیر بادشاہ صاحب. گھر میں بہت سارے جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں اور ان کی طبیعت بار بار خراب ہوتی رہتی ہے، لہٰذا استخارہ فرما دیں اور جو کچھ بھی آئے استخارہ میں اس کے لیے مزید روحانی علاج عطا فرما دیں. اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں. انشاءاللہ بھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. محمد رضوان بابر بات کر رہا ہوں جی. والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے. میرے گھر میں مسئلہ ہے، بچے بیمار رہتے ہیں، میری بیوی اور میری بیٹی کمزور سے کمزور ہو رہی ہیں. ایسا سایہ بایا ہے، بچیاں صبح رات کو ڈرتی ہیں. یہ مسئلہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. اچھا، نام بچوں کے نہیں بتائے انہوں نے نا کہ بچے بیمار رہتے ہیں، نام نہیں بتائے نا. نام بتایا، اپنا نام بتایا انہوں نے. اب استخارہ بچوں کے حوالے سے کرنا تھا تو کیا ان کے نام سے استخارہ ہو جائے گا بچوں کا؟ ان کے نام کا تو ہو جائے گا، بچوں کے لیے نام بتانے پڑیں گے. رضوان بھائی کا استخارہ آپ کیجیے گا. جی نیکسٹ کال. کسی جائز مقصد کے حصول، کسی ٹارگٹ ہدف کو پانے کے لیے بالخصوص دینی کاموں کا جو ہدف ہم لیتے ہیں، عموماً بڑوں کا یہی ہے کہ بڑا ہدف رکھا جائے تو سٹرگل زیادہ کریں گے. ان کے حصول کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دے. اللہ پاک ہمیں آسانیاں بھی عطا فرمائے، جذبہ بھی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی ہی کے مشک بار مدنی ماحول میں ساری زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں استخارے آپ فرما لیجئے. جائز مقصد میں کامیابی کے لیے، دینی کام میں کامیابی کے لیے ایک تو عزم مصمم، پکا ارادہ کرنا پڑے گا آپ کو. نیت صادق، سچی نیت رکھنا پڑے گی. اور ارادے جب بلند ہو، حوصلے بلند ہو تو کامیابی سے کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی. صحیح. وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اب جو بھی آپ کا ہدف ہے، جو بھی آپ کا کام ہے نا، آپ اس کام کو کرنے سے پہلے ایک تو 20 مرتبہ یا نافع یہ پڑھ لیں.
وہ اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا، اور آپ کی کوشش ہوگی، آپ کی مرضی یہ ہوگی کہ میں اپنے ہدف کو پورا کر سکوں، جو میرا ایک ٹارگیٹ ہے میں اس کو پورا کر سکوں اور وہ پورا ہو جائے۔ تو اب جب اس کام کو شروع کرنے لگیں گے نا، تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ آپ یہ وظیفہ کیجیے گا، یہ پڑھنا ہے آپ نے 20 مرتبہ، یا نافع، یہ پڑھ لیا۔ صحیح، ایک تو یہ وظیفہ ہو گیا۔ پھر دوسرا یہ کہ جب کوئی امر اہم معاملہ پیش ہونا، کسی جائز مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا ہدف پورا ہو جائے، صلاۃ الحاجات ادا کریں، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں کامیابی کی دعا کیجیے، ہدف کے پورا ہو جانے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، بہت جلد آپ اپنے ہدف کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں عرض کی بطور وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور تیسری بات یہ کہ محنت، کوشش، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ وظائف پڑھتے رہیں، اس کام کو پورا کرنے کے لیے کوشش ہی نہ کریں، کیسے کامیابی حاصل؟ وظائف بھی پڑھیں، غیبی طور پہ مدد ہوتی رہے گی، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے مددگار پیدا فرما دے گا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے ہو گیا، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، تو غیبی طور پہ مدد ہوتی رہے گی اور مددگار بھی الحمدللہ عز و جل پیدا ہوتے رہیں گے، اور آپ کو اپنے ہدف کو پورا کرنے میں الحمدللہ عز و جل کوئی مشکل نہیں آئے گی، آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ جی استخارے ہو گئے ناصر بھائی، ارشاد فرمائیے۔ حسن بھائی کی کال تھی، انہوں نے بتایا کہ ان کی سسٹر عائشہ، والدہ کا نام امیر النساء بتایا، گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ رہتے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت عطا فرمائے۔ گھر میں اگر لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، نا اتفاقی، نا چاکی کے معاملات ہوں، تو اس کے لیے اللہ پاک کے یہ 4 نام ہیں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ یہ آپ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھیے، 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن تک ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ 4 نام پڑھیے، اور پانی پہ دم کر کے آپ بھی پیجئے اور گھر میں بچوں وغیرہ کو بھی پلائیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، آپس میں اتفاق محبت انشاءاللہ قائم ہوگی۔ رضوان نام بتایا، والدہ کا نام شریفہ بتایا کہ طبیعت وغیرہ ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، طبیعتاً مسئلہ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت عطا فرمائے۔ بیماری کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، دن میں کسی بھی ٹائم 111 مرتبہ یا سلام یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، انہوں نے بچوں کے حوالے سے بھی ڈر خوف کا کہا تھا نا کہ بچے ڈرتے بہت ہیں، کوئی سایہ وغیرہ تو نہیں، تو دیکھیں بچوں کا ڈر خوف ختم ہو جائے اور یہ بچے بہادر رہیں ہر طرح سے، تو بچوں کو کہیے گا کہ 16 مرتبہ یا حفیظ یہ پڑھ لیا کریں، جو کوئی روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ پڑھا کرے، ڈر خوف ختم ہو جائے گا اور وہ ہر طرح سے بہادر رہے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقتاً فوقتاً ہم آپ کو کچھ دکھاتے ہیں، کچھ تاثرات، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، مدنی بہاریں بھی ماشاءاللہ موجود ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں چونکہ دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے، لوگوں کو ان کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، تعویذات کے ذریعے، کارڈ کے عمل کے ذریعے، عملیات کے ذریعے، دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں پر لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، پریشانیاں بتاتے ہیں، پھر ماشاءاللہ ان کا پراپر مکمل روحانی علاج کیا جاتا ہے، فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنے کچھ جذبات ہوتے ہیں، کچھ تاثرات بھی دیتے ہیں۔ آئیے کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو۔ جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے پرانا گولی مال ریکسل، اور یہاں پر موجود ہے علی محمد ولیج۔ اس علی محمد ولیج میں موجود ہے جامعہ مسجد قادری۔ جامعہ مسجد قادری میں الحمدللہ عز و جل لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ شعبہ روحانی علاج کے تحت لگنے والے اسٹالوں میں سے ایک اسٹال یہاں پر بھی لگتا ہے، اور اس اسٹال پر آنے والے ایسے اسلامی بھائی جو بیمار ہیں ان کو الحمدللہ عز و جل بیماری سے شفا حاصل ہو رہی ہے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ ان کا علاج کارڈ کے ذریعے، پلیٹوں کے کورس کے ذریعے اور تعویذات عطاریہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ آئیے چل کر لیتے ہیں آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریاض، عبد الواحد، محمد یوسف، عبد الباسط، محمد سعید۔ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ میں 2 سال سے میں کینسر سے مبتلا ہوں، اسی سے علاج کروا رہا ہوں، اور شکر ہے تھوڑا بہتر ہے،
جی میں اپنے نواسوں کے لیے آیا تھا، بیماری کے لیے بہت پریشان تھا. میں ڈاکٹروں کو بھاگتے بھاگتے یہاں تعویذات لیے. الحمدللہ شکر ہے اس مالک کا احسان ہے جو مجھے پتہ چل گیا کہ معاملہ کیا ہے. تو اثرات کے حوالے سے پلیٹیں لے کے جاتا تھا تو پورے گھر پہ اثرات تھا، وائف پہ بچوں پہ بھی. اللہ کا شکر ہے بہت فرق ہوا ہے تعویذات سے پلیٹوں سے ماشاءاللہ. اب تو اثرات تو تقریباً ختم ہو گئے. میرے بچے بیمار تھے تو ان کے سلسلے میں آیا ہوں، تعویذات لیے ان کے لیے، اور کافی مطلب اپنے گھر کے پریشانی بھی تھے، معاملات وغیرہ تھے، سب کے لیے مطلب تعویذات لیے، کارڈ بھی کروایا، الحمدللہ فائدہ بھی ہوا. میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز تھی، اثرات تھے. ہاں تو بتایا کہ یقینی طور پر غیر مرئی مخلوقات ہیں آپ کے گھر میں. تو تعویذات دیے، میں نے وہ رکھے، کچھ پڑھنے کو کہا تو پڑھے، تو تقریباً 1 سے 1.5 مہینے میں مطلب کافی فرق آ گیا. اب کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. یعنی کہ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز تھیں، اثرات وغیرہ کے معاملات تھے، تو وہ الحمدللہ انہوں نے تعویذات لیے، اس کی برکت سے فائدہ ہوا. جنید بھائی یہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں نا، ان کے ساتھ کینسر کا معاملہ تھا، تعویذات لے لیے، فائدہ ہوا ان کو الحمدللہ. اب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی روحانی علاج بھی آپ ارشاد فرما دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس طرح کے موذی مرض میں کینسر میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے. جو ہسپتالوں میں داخل ہیں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو بھی شفا عطا فرمائے. کینسر کا وظیفہ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. کینسر کا جو مریض ہے نا وہ خود پڑھے تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ، نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ قواعد و مخارج درست ہوں وہ پڑھ کے دم کرے. طریقہ کار کیا ہوگا نوٹ کیجئے گا. سورہ مریم یہ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے. سورہ مریم اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور مریض پھر سارا دن وہی پانی پیے. آپ کی دوائیاں چل رہی ہیں مریض کی، اور ویسے بھی دن میں جب پانی پینا ہوتا ہے تو مریض کو یہی دم کیا ہوا پانی پلائیں. 40 دن کا یہ عمل ہے، 40 دن تک یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کینسر کا مرض چلا جائے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے. تو یہ کینسر کا وظیفہ میں نے عرض کیا، اور الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں پر اس کا مکمل علاج بھی کیا جاتا ہے اور تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. ہم نے خود اس طرح کے مریض دیکھیں گے جو کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، رپورٹس کروائیں تو کینسر ڈائگنوز ہوا، اور پھر ماشاءاللہ روحانی علاج کروایا تو اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو گئے، مرض میں کمی آتی چلی گئی. آج الحمدللہ عز و جل وہ چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو ضرور روحانی علاج کے بستوں سے آپ ضرور رابطہ کیجیے گا، بالخصوص جو کینسر کے مریض ہیں. اگر آپ بھی کسی کو جانتے ہیں نا ناظرین، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو روحانی علاج کے بستوں کا ضرور بتائیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کی بیماری کا سنتے ہیں، اس طرح کے مرض کا سنتے ہیں نا، تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس بیماری کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، طاری کر لیتے ہیں. اب کیا ہوگا، اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میں اس بیماری میں مبتلا ہوگا، اب کیا ہوگا. بھائی پریشان نہ ہو، ہمت رکھیں، اللہ پاک شفا دینے والا ہے. دوا جو آپ استعمال کر رہے ہیں ضروری تھوڑی ہے کہ اس دوا سے آپ کو شفا مل ہی جائے گی. شفا تو اللہ کے حکم میں ہے، اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے. تو وہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ پر اپنے بیماری کو نہ طاری کیا کریں، مطمئن رہیں اور اللہ پاک بہتر فرمائے گا. اپنے آپ کو مطمئن رکھیں اور ذہنی طور پر بھی پرسکون رہیں. الحمدللہ عز و جل بہت ساری بیماریوں کا علاج تو اسی میں ہو جائے گا الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے. جنید بھائی اس میں 2 چیزیں بتائیے. ایک تو پلیٹیں دکھائی تھیں کہ اچھا ہاں، یہ پلیٹیں جو ہے نا یہ کینسر کے مرض کے لیے بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. یہ پلیٹیں جو کورس کروایا جاتا ہے یہ کس مرض کے لیے کورس کروا سکتے ہیں؟ جو بڑے جو امراض ہوتے ہیں نا، اب جیسے ہیپاٹائٹس کسی کو ہو گیا ہے جی، گردے کسی کے خراب ہو گئے، گردے میں پتھری ہے، اسی طرح کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بخار ہے، دیگر جسمانی کمزوریاں ہیں، اندرونی جو جسمانی بیماریوں کے معاملات ہیں، کینسر کسی کو ہو چکا ہے. اچھا اسی طرح یرقان، کالا یرقان کسی کو ہو چکا ہے، بچے بیمار رہتے ہیں. تو اس طرح مختلف امراض کے لیے الحمدللہ یہ روحانی علاج کے بستوں پر یہ پلیٹیں لکھ کر دی جاتی ہیں. پھر اس میں پانی ڈال کر جو ہے نا یہ مریض کو پلایا جاتا ہے. 40 دن کا یہ پورا ایک عمل ہوتا ہے. تو 40 دن تک پلانی ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل. اس کی تو بہت سارے واقعات ہمارے پاس ہیں، اور پچھلے دنوں ہم نے ماشاءاللہ وہ ایک مدنی بہار دکھائی بھی تھی. تھائرائیڈ کا معاملہ تھا، تھائرائیڈ کا مسئلہ تھا نا، تو ماشاءاللہ پلیٹو والا کورس کیا. انہوں نے خود اپنے تاثرات دیے تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے روتے روتے، اللہ اکبر، ان کی کیفیت دیکھنے والی تھی. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بندہ روتا ہے دکھ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، لیکن ان کے جو آنسو تھے نا وہ خوشی کے آنسو تھے،
خوشی میں ان کے آنسو نکل آئے کہ الحمدللہ روحانی علاج کی برکت سے، پلیٹو والے کورس کی برکت سے تھائرائیڈ کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، ٹھیک ہو گئے تھے ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا بھی اس میں بتایا کہ غیر مرئی مخلوق، یہ کیا ہوتی ہے؟ غیر مرئی مخلوق یہ کہتے ہیں کہ نظر نہ آنے والی مخلوق۔ جی، اب وہ کون سی مخلوق ہے آپ سمجھ جائیں، جنات جو ہے نا یہ اچھا اپنی اصلی شکل و صورت میں نظر نہیں آتے نا، دیکھ نہیں سکتے ان کو۔ تو بہرحال غیر مرئی مخلوقات، اب یہ جو تنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ شریر جنات ہوتے ہیں، نقصان جو پہنچا رہے ہوتے ہیں، گھر میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ شریر جنات ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے اندر بھی اچھے انسان ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح جنات میں بھی یہ ہوتا ہے۔ یہ جنات کے اگر کسی کے ساتھ معاملات ہوں، سورہ بقرہ کی تلاوت کروائیں گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کروائیں، گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیں۔ اچھا، جنات سے حفاظت کے لیے سورۃ المؤمنون کی آخری جو آیات ہیں، بڑا کمال کا وظیفہ ہے جی، یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جس پر جنات کے اثرات ہوں یہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ ہے ہی جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کر دیں۔ یا قہارو والا وظیفہ ہے، 100 مرتبہ پڑھ کر آپ وہ دم کر، وظائف تو خیر بہت سارے ہیں، اور یہ پڑھ کر دم کریں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کی بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ اچھا ناظرین، میسیجز میں چاہوں گا کہ میں آپ کے شامل کروں، کافی سارے میسیجز ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میں کوئٹہ سے ہوں، میرا بھائی ہے نماز نہیں پڑھتا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ توفیق دے نماز پڑھیں، اور کوئی عمل بتائیے، دعا کیا کریں۔ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں، جو والدین سرپرست ہیں نا، یہ دعا کیا کریں ہر نماز کے بعد، تو بیوی بچے گھر والے سب ماشاءاللہ نیک بنیں گے، سنتوں کے پابند ہو جائیں گے، نمازوں میں عبادتوں میں دل بھی لگے گا، وہ نیک بن جائیں گے ماشاءاللہ، گھر میں دینی ماحول بھی قائم ہوگا۔ اچھا، ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ میری زوجہ مجھ سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتی ہے اور مجھ پر ہاتھ تک اٹھاتی ہے اور بہت نافرمانی بھی کرتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں اور بہت زیادہ پریشانی میں ہوں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یہ انداز درست بھی نہیں، آپس میں اتنا لڑائی جھگڑا کرنا۔ بہرحال میں ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں شوہر کے لیے، کہ اگر بیوی کے اندر اس طرح کے معاملات ہونا کہ بدتمیزی کرتی ہو، کہنا نہ مانتی ہو، زبان چلاتی ہو، تو اب پھر شوہر نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے کہ وہ کیا، کہ 100 مرتبہ یا اولو یہ پڑھیں، یا اولو 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی زوجہ اس سے محبت کرنے والی بن جائے گی۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ یا ولیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اب بہرحال آپ نے تو میسیج کیا ہے، یک طرفہ بات ہم نے سنی ہے، اب آپ کو بھی چاہیے کہ صبر شکر کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اور مل کر چلیں گے تو الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ وظائف بہرحال میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ میاں بیوی کے درمیان یہ محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تھائرائیڈ کی بات چلی تھی نا مدنی بہار کا، میں نے کہا تھا آئیے ناظرین دکھاتے ہیں آپ کو، جی چلائیے گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یوسف۔ محمد یوسف بھائی، محمد یوسف بھائی، یہاں کچی میانہ مسجد میں آپ کا آنا ہوا، کس حوالے سے آیا؟ میں اپنی بیٹی کے علاج کے لیے آیا تھا، اور اس سے پہلے میں ایک تعویذ لے کے گیا تھا اپنے نواسے کے لیے، اس کو اغوا کر لیا گیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس تعویذ کی برکت سے اسے چھوڑ کے چلے۔ کیا بات ہے مدینے کی۔ اور بیٹی کا کیا مسئلہ تھا؟ بیٹی کا ہائپر تھائرائڈ تھا، جس کا علاج ہم نے کئی ڈاکٹروں سے کروایا، رپورٹ اس کی آخری سٹیج تھی، بالکل آخری سٹیج۔ بھائی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ میرے سے پہلے 3 جوان بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، یہ چوتھی بچی تھی۔ جب اس مسجد میں آیا مجھے تعویذ کیا، سب سے پہلے مجھے انہوں نے یعنی کاٹ دیا کہ بھائی آپ 11 دن اس کو استعمال کریں۔ وہ کاٹ کے استعمال سے میری بچی کو تکلیف ہوئی تھوڑی سی، لیکن بعد میں انہوں نے جب پلیٹوں کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو 40 دیتے ہیں، میری بچی کو 80 پلیٹیں دی گئی، روزانہ 2، اور ایک گولی ہوتی تھی جس میں کوئی چیز لکھی تھی وہ پیتی تھی۔ خدا کے فضل و کرم سے میری بچی رپورٹ مل آئی، اور ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا سب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ جذبات ہیں ماشاءاللہ۔ تھائرائڈ کا معاملہ
بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے. اللہ پاک محفوظ فرمائے جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں. یہ پلیٹو والا جو کورس ہم نے اس کے فوائد آپ کو بتاتے رہتے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ مدنی بہار، یہ واقعات ہیں ناظرین، جس سے مزید ہمارا اعتقاد الحمدللہ عز و جل مضبوط ہوتا ہے. تو ضرور روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کیجیے گا. کافی ساری مدنی بہاریں اور بھی ہیں، لیکن وقت اختتام کی جانب ہے. گزشتہ پروگرام میں جس میں اسپیشل ماشاءاللہ پورا ایک پروگرام کیا تھا روحانی علاج کے حوالے سے، اس میں کئی مدنی بہاریں ماشاءاللہ ناظرین کو دکھائی بھی گئی تھیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں، مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، حکیموں سے علاج کرواتے ہیں، کروانا چاہیے، علاج کروائیں، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی جاری رکھیں. اللہ کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے الحمدللہ. تیر بہدف کا یہ کام کرتے ہیں. جو تیر نکلتا ہے نشانے پہ جا کر لگتا ہے نا، الحمدللہ وظائف میں ایسی تاثیریں موجود ہوتی ہیں کہ یہاں پڑا الحمدللہ مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، وہ مرض بڑھنے سے رک جاتا ہے. یہ بھی فائدے کی ایک صورت ہے. بہت سے لوگ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو اتنے عرصے سے تعویذات استعمال کر رہے ہیں اور وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمارا تو یہ ختم نہیں ہوا. بھائی بڑھ بھی تو نہیں رہا نا آپ کا مسئلہ. یہ بیماری بڑھ بھی تو نہیں رہی، بڑھنے سے روک جانا یہ بھی تو فائدے کی ایک صورت ہے الحمدللہ. آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے. شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج بھی لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. ہم سب کے گھروں میں، روزی میں، روزگار میں، جائز کاروبار میں برکتیں، ترقیاں، وسعتیں، کشادگیاں عطا فرما. ہمارے گھروں میں رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، وسعتیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، میسیجز کیے، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں سب دور فرما دے. سب کا بھلا، سب کی خیر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.